صاحب ہم نے دیکھا آج یہ خبر آئی کہ اٹلی کی طرف سے بھی امدادی جہاز، بحری جہاز جا رہا ہے، دیگر ممالک کی طرف سے جا رہا ہے، اور اسرائیل کہتا ہے کہ یہاں جنگ لگی ہوئی ہے، ہم کسی کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتے. لوگوں تک امداد نہیں پہنچ رہی. یورپی ملک شاید کچھ دہائیاں پہلے یا 10 سال پہلے سوچ نہیں سکتے تھے، مطلب 2 سال پہلے نہیں سوچ سکتے تھے کہ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا یا اٹلی جیسے ممالک یا دیگر ممالک اس طرح سے فلسطین کے بارے سے آواز اٹھائیں گے. یا چلی اور کیوبا کے صدر نے تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے کہ لڑائی کرنی پڑے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حوصلہ افزا ہے کم از کم اتنی شہادتوں کے بعد کوئی تو آواز اٹھ رہی ہے؟ دیکھیں پورا یورپ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف نعروں سے گونج رہا ہے، اور جو روانہ کی گئی ہے یورپی ممالک کی طرف سے، اور وہاں جو یہ تسلیم کیا جا رہا ہے اسرائیل کے مقابلے میں فلسطینی ریاست کو، تو یہ یورپی ممالک تسلیم کر رہے ہیں. اور یہ مغربی ممالک ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، اور فرانس ہے، جرمنی ہے، برطانیہ ہے، یہ سارے ملک کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کی ریاست ہے، اسے تسلیم کریں گے ہم. تو گویا اسرائیل جو ہے اس نے اپنے اوپر سمجھے خود کش حملہ کیا ہے. اس نے ہزار لوگوں کو تو تحقیق کر دیا ہے اور بھوکا مار رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو، لیکن اس کا جو امیج ہے وہ تار تار ہو گیا ہے اور اس کا چہرے پر کالک بلی گئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ عالمی رائے عامہ جو ہے اب اس کا دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور نیتن یاہو کو یا تو اقتدار چھوڑنا پڑے گا یا اپنی اوقات میں آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اچھا، جب سے فلسطین پر قبضہ ہوا، جس طرح اسرائیلی ریاست ناجائز طریقے سے بنائی گئی، تب سے اب تک اس طرح کی رائے عامہ نہیں دیکھی گئی. یا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ پہلے تو نسل کشی ہوتی تھی تو بات ہوتی تھی، یہ تو دیکھ رہے ہیں ہم نسل کشی ہوتے ہوئے، ویڈیو ایویڈنسز، ہر طرح کے ثبوت موجود ہے. عالمی عدالت نے کہہ دیا کہ یہ نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے. لیکن یہ ستم ظریفی نہیں کہ شامی صاحب کے ویٹو کرتا ہے امریکہ ہی، کہ جب جنگ بندی کی بات ہوتی ہے، آپ نے درست فرمایا پہلے جنگ بندی تو ہو، لوگوں کا قتل عام تو بند ہو، تو وہی امریکہ ہی سلف پیش کر سکتا ہے. اور اس میں اگر یہ بات ہے کہ حماس کا خاتمہ ہو جائے اور عرب ممالک آ کر ہی کنٹرول سنبھالیں اور ریبلڈ کریں، تو آپ کی نظر میں کیا یہ قابل قبول ہوگا؟ چلے جنگ بندی اس شرط پر اگر ہو جاتی ہے کہ یا اسلامی ممالک اس چیز کو مانیں گے کہ حماس نہیں ہوگی، حماس کی تنظیم ختم؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو پہلی بات ہے وہ ہے جنگ بندی. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں امداد پہنچے، اور لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں ان کو کھانے کو کچھ ملے، ان کو پہننے کو کچھ ملے. اور یہ اس کے بعد جو نقطہ بازی ہے اور نقطہ ترازی یہ بعد میں ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں، مسلمان ملک کیا چاہتے ہیں، اور دونوں میں کیسے کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. بنیادی اب حماس جو ہے وہ ختم اب کیا کر لیں گے اس کو، یعنی حماس کو تو آپ لوگوں کے دلوں سے تھوڑی نکال دیں گے. تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں اس وقت تو یہ ایک ثانوی بات ہے. پہلا کام پہلے، دوسرا کام بعد میں ہوگا. اور جو وہ چاہ رہے ہیں جب اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو تبھی معلوم ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر حماس تو چاہتے ہیں کہ وہ بے دخل ہو جائے وہاں سے یا مسلمان ملک وہاں کی سیکورٹی سنبھال لے، تو یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ کے طور پر کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے. مگر بنیادی بات یہی ہے کہ خونریزی بند ہو اور بھوک جو ہے اس سے لوگوں کو مرنے نہ دیا جائے. شامی صاحب، جو قطر پر حملہ ہوا اس کے بعد عرب ممالک کی تو ایسا لگتا ہے آنکھیں کھل گئی ہیں، اور پھر سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آج نسیم زارا صاحبہ نے اس حوالے سے کالم بھی لکھا ہے نیوز میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی اور ممالک اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، اس طرز کا معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان کے بقول نسیم زارا صاحبہ لکھتی ہیں کہ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ قطر، ترکی اور ایجپٹ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا ڈیفنس پیکٹ ہو سکے. تو یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر اس طرح دیگر ممالک بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں، پاکستان بھی بیچ میں ہوتا ہے اور اس طرح کا ایک دفاعی معاہدہ ہو، تو اسرائیل کے لیے تو ایک مزید خطرے کی گھنٹی ہوگی. دیکھیں یہ جہاں نے جس طرح خیر مقدم کیا ہے اس معاہدے کا، تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک عدم تحفظ کا احساس جو ہے وہ وسیع تر ہے. اس لیے تحفظ کا احساس بھی پھر وسیع تر ہوگا. اور دوسرے ممالک لیکن قطر جو ہے جہاں سب سے بڑا فوجی اڈا ہے امریکہ کا، اگر اس پہ ہی آپ حملہ کر سکتے ہیں اور اس کے لوگوں کو اور وہاں حماس کے لوگوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تو پھر یعنی کیسے کیا ان کو یہ ہوگا، کون سی چھتری آپ نے ان کو فراہم کی ہے.
تو اعتماد تو ان کا متزلزل ہوگا. تو مگر یہ میرا خیال ہے سعودی عرب اور پاکستان مل کے بیٹھیں گے، غور کریں گے، کیونکہ اب دونوں ملکوں کی رضامندی ہی سے اس کے اندر ایکسپینشن ہوگی. جہاں تک ترکی کا تعلق ہے، اب کیونکہ وہ نیٹو کا بھی رکن ہے، دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک فل ممبر کے طور پر کسی دوسرے معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. لیکن ترکی ظاہر ہے کہ اس میں شریک کسی نہ کسی درجے میں شریک ہو سکتا ہے. ترکی ایک بڑی طاقت ہے عالم اسلام کی. تو یہ اب آہستہ آہستہ میرا خیال ہے ایک نیٹو کی طرز کا جو معاہدہ ہے وہ مسلمان ملکوں کے درمیان ہو سکتا ہے. اس کی زمین جو ہے وہ ہموار کر دی گئی ہے، یا سمجھے پہلی اینٹ رکھ لی گئی ہے. اب اس کے بعد جو کچھ اس میں ہوگا انشاءاللہ کوئی بہتر صورت جو ہے پیدا ہوتی چلی جائے گی.